الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان ہے کہ قرآن مجید میں من پسند کی آیات کے اندر من پسند کی نفسانی خواہشات کی جو تنبیہ ہے اس کے اوپر کہ جو من پسند کی جو خواہشات ہیں قرآن آیات کے اندر اس کے اوپر تنبیہ فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں صحیح راہ سے انحراف کرتے ہیں، لا یخفون علیہا، اور ہم پر پوشیدہ نہیں رکھتے اس کے اندر جو خیر ہے اس کو پوشیدہ جو نہیں رکھتے، من یأتی آمنا یوم القیامہ، اور وہ شخص جو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اعملوا ما شئتم، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم عمل کرتے چلے جاؤ اپنی جگہ پر، انہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے انسانی خواہشات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کے اندر بہت ساری خواہشات ہیں، اور جو ان خواہشات کو سامنے رکھ کے وہ قرآن مجید سے جب وہ فائدہ لینا چاہے تو اپنی نفسانی خواہشات کو ان کو قرآن آیات کے اوپر رکھ کے پھر اس طرح کی تفسیریں قرآن مجید سے کرتا پھرے کہ جس سے اس کی نفسانی خواہشات کی وہ پوری ہوں اس سے، بلکہ جو قرآن مجید کی صحیح منشا ہے اس کو سمجھا جائے، یعنی کہ جس کے اندر اس کی اپنی من پسند کی بات ہے اس کو قرآن مجید میں سے سامنے لے آیا جائے، اور جہاں پر قرآن مجید میں من پسند کی بات نہیں ہے ان آیات کو چھپا لیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ فرمائی رب کائنات نے، تنبیہ فرمائی کہ قرآن کے اندر سے من پسند کے معاملات نہ نکالو، بلکہ پورا کا پورا قرآن راہ ہدایت ہے، اس کو کے سامنے رکھو، اس کو لوگوں کے سامنے رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن مجید میں کس جگہ پر کیا حکم ہے، اور کس جگہ پر اللہ پاک نے کس جگہ پر کس معاملے سے انکار کیا ہے۔ ان چیزوں کو اس کے سامنے رکھا جائے۔ ان چیزوں کو آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں پر اپنی پسند کی بات آتی اس کو ہم قرآن مجید میں سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جہاں ہماری آراء کے خلاف بات ہوتی ہے ہم اس آیت کو ان لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ اپنی نفسانی خواہش کے پیش نظر قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں نہ کرو، نفسانی خواہشات کے پیش نظر قرآن مجید کی تفسیریں نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کہ جیسے اللہ پاک نے حکم دیا اس کے مطابق اس کے تفسیریں کرو۔
حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی موسیٰ انہو قال ان ھذا القرآن قائن لکم اجرا، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن تمہارے لیے بطور ثواب اور بطور ذکر بھی ہے. وقائن لکم ذکرا وقائن لکم بہ نورا، اور یہ تمہارے لیے اللہ کا ذکر بھی ہے اور نور بھی ہے تمہارے درمیان. وقائن علیکم وزرا، اور یہ قرآن اتبعوا ھذا القرآن ولا یتبعکم القرآن، کہ اس قرآن کی اتباع اور پیروی کرو اور قرآن کو اپنی من پسند کے معنی دے کر اسے اپنی اتباع نہ کراؤ. کہ حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن مجید جہاں تمہاری یہ اللہ کا قرآن یہ تمہاری منشا کے مطابق نہیں اترا، اللہ پاک نے تمہارے لیے یہ قرآن اتارا ہے. اب یہ نہیں تم کر سکتے کہ تم اپنی من پسند کی آیات سامنے لے آؤ اور من پسند کی آیات لا کے لوگوں کے سامنے رکھ رکھ کے دلائل دیتے رہو اور لوگوں کو قائل کرتے رہو. بلکہ یہ قرآن کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن تمہارے لیے بطور ثواب بھی ہے، بطور ذکر بھی ہے، بطور نور بھی ہے، بطور فریضہ بھی موجود ہے. اس قرآن کی فرمایا کہ اس کے اندر سے اپنے زندگی کے اپنی خواہشات کے مسائل نکال نکال کے نہ بیان کرتے پھرو. مرد ہیں اور وہ اگر وہ اپنی خواہشوں کو رکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. وہ 4 شادیوں کی خواہش اس کے اندر سے اظہار کر دیتے ہیں. 4 شادیوں کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے اوپر جو عمل ہے جو اسلام نے کہا کہ تم عمل نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے فرمایا تمہیں ایک خواہش یاد ہے اور دوسری خواہش یاد نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ تم نہیں عمل کر سکتے. فرمایا اتباع کرو اس قرآن کی، اتباع کرو، اپنی خواہش کے مطابق اس میں سے آیات نکال کے ان خواہشوں کو پورا نہ کرو، بلکہ پھر قرآن سے اتباع بھی جو نہ لو. کہ تمہیں یہ یاد ہے کہ یہ اپنا حقوق یاد ہے کہ اسلام نے تمہیں یہ حقوق دیا ہے، لیکن یہ بھی حقوق یاد ہونا چاہیے، یہ بھی حقوق یاد ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے ذمہ حقوق لگائیں کہ ان کی ادائیگی بھی اب کرنی. 4 بیویاں رکھ لی تو ان کی حقوق کی ادائیگی بھی کرنی. اسی طرح عورت کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے گی. اللہ کے قرآن نے اس کے ذمہ لگایا کہ وہ اپنے شوہر کی اپنے جسم کی حفاظت کرے گی، جسم کی حفاظت کرے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گی، اپنے گھر کی حفاظت کرے گی، اپنے بستر کی حفاظت کرے گی. کہ اپنے گھر کے اندر ان مردوں کو نہیں آنے دے گی جو غیر محرم ہیں اور جن کے ساتھ ریلیشن سے اس کے ساتھ وہ کوئی برائی کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان کو گھر کے اندر نہیں آنے دے گی. اب ایک عورت کو یہ تو پتہ چل گیا ہے، عورتیں کہتی کہ ہمارے ذمہ یہ حقوق نہیں ہیں، حقوق نہیں ہیں، کام کاج کرنا ہمارے ذمہ حقوق نہیں ہیں ہمارے. عورت کو یہ پتہ چل گیا. لیکن دوسری طرف اللہ کے قرآن نے یہ جو کہہ دیا، اللہ کے قرآن نے کہا کہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں کہ تم شوہر کی فرما برداری کرو گی اور پیچھے اس کے گھر کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنے جسم کی، اپنے معاملات کی، اپنی جان کی حفاظت کرو گی. یہ ذمہ داریاں بھول گئی. اسی طرح یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی مرد عورت کی، کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر من پسند جو نا آیات ہیں کہ جہاں پر اپنی من پسند کے احکامات آ رہے ہیں وہی نکالنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح والدین ہیں کہ والدین جو ان کو اپنے حقوق یاد ہیں، اپنے حقوق اولاد ہیں یہ یاد ہیں، اور جب حقوق اولاد کی باری آتی ہے اس کے اندر وہ کمیاں کر رہے ہوتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں دیکھو اللہ نے ہمارے لیے یہ حقوق دیے. جب اولاد کی باری آتی ہے تو قرآن میں اولاد کے لیے بھی تو تمہارے لیے حقوق رکھے نا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی من پسند کے اپنی خواہشات کے پیش نظر ایسے فیصلے نہ قرآن سے کراؤ. ان فیصلوں کو بھی سامنے رکھو اور ان فیصلوں کو بھی سامنے رکھو جو قرآن نے تمہارے حق میں بھی کیے اور تمہارے خلاف بھی ہیں، جن سے تمہاری اصلاح بھی ہونی. ان فیصلوں کو بھی اپنے سامنے رکھو. پھر فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن تمہارے لیے بطور ثواب بھی ہے کہ اس کو ثواب کے طور پہ تم اس کو لے سکتے ہو. اس ثواب کے طور پہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہو، اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی. 10 نیکیاں ملتی. اب کتنے بہن بھائی ایسے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ان لوگوں سے کہتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ آیت عذاب ہیں، قرآن مجید میں آیت عذاب ہیں، آیت عذاب آتی ہیں، ان کو بھی سال ثواب کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کے بندو، اگر اللہ پاک نے آیت عذاب کو کھول کے بیان کر دیا تمہارے لیے کہ میں نے جہاں آیت عذاب آئیں گی ان آیت عذاب پڑھنے پر میں نے ان الفاظ کے اوپر اجر نہیں دینا، اجر نہیں دینا. کیسی انسانی عقل ہے کہ انسانی عقل کے اندر کیسا فطور آ گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر بھی ایسی ایسی تعویلیں نکال چھوڑتے ہیں، ایسی تعویلیں نکال چھوڑتے ہیں کہ اللہ پاک نے کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی، بلکہ آیت عذاب تو انسان کی اصلاح کے لیے آئی ہیں، انسان کا خلق سنوارنے کے لیے آئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عذاب کے جو واقعات آئے یہ انسان کی اصلاح کے لیے آئے کہ ان لوگوں کے اندر یہ کمیاں تھیں، تم اپنی کمیوں کو دور کر لو، دور کر لو. تو جو کمیوں کو دور کرنا ہے اس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ اگر ایک فرقہ جو ہے وہ اس کا جو سالے ثواب کر رہا ہے، دوسرا فرقہ کہہ رہا ہے کہ اس کے عذاب کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے بھی ثواب کرے جا رہے ہیں. اب اللہ پاک نے یہ منع کر دیا، اللہ پاک نے یہ کہہ دیا اس کے اندر کہ یہ آیتیں آپ پڑھو گے تو ان میں سے ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں نہیں ملیں گی. خدا را قرآن مجید میں من پسند کے احکامات نہ نکالو، من پسند کے، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ان حکموں کے اوپر ہم رہیں. اللہ پاک نے کہا کہ ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں. وہ جو اجر ہے، وہ ثواب ہے، وہ بندے کو ملتا رہے گا اس کا، اور وہ ثواب اگر وہ سالے ثواب کرے گا اس کو اس کا بھی ملے گا. لیکن ایک طرف پڑھنے کا ثواب ہے، ایک طرف اس نے سمجھا ہے اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس کو اس کے اوپر بھی ثواب ہے. فرمایا آگے پھر یہ قرآن کیا ہے تمہارے لیے بطور نور بھی ہے. یہ بطور نور بھی ہے کہ اس قرآن کو پڑھو گے، سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے، یہ تمہارے دل کے اندر نور پیدا کرے گا، نورانیت پیدا کرے گا، تمہارے چہرے کے اوپر نور آئے گا، چہرے کے اوپر نور آئے گا. اور یہ چہرے کے اوپر نور آئے گا تو پھر یہ نور قیامت والے دن بھی بندے کے لیے کہ جو دنیا میں قرآن کے ساتھ دوستی رکھ کے گیا ہوگا، اللہ پاک آخرت میں وہ بندہ جب میدان محشر میں سے جا رہا ہوگا، پل صراط پار کر کے جا رہا ہوگا، اس وقت وہ پل صراط پہ جو اندھیرا ہوگا اس کے لیے بھی بندے کے لیے نور ہوگا. یعنی کہ یہ قرآن دنیا اور آخرت دونوں میں نور ہے بندے کے لیے. اور پھر یہ بطور فریضہ بھی ہے یہ قرآن کہ اگر تم نے اپنے فرائض کی ادائیگی سیکھنی ہے تو اس قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑو. یہ قرآن تمہیں فرائض کی ادائیگی بھی سکھاتا ہے. قرآن حدیث تمہیں دونوں، خالی قرآن نہیں، قرآن حدیث دونوں تمہیں تو فرائض کی ادائیگی بھی سکھا رہے کہ فرائض کی ادائیگی کرنی، اور کس طرح فرائض کی ادائیگی کرنی، حقوق کی ادائیگی، اور اس میں قرآن پاک کے ساتھ جڑ کے اور صحیح طرح مسائل اخذ کر کے پھر ہم نے لینا ہے. اور اگر ہم نے ایسے لے لیا تو ہم نے اللہ کے قرب اور بندگی کو پا لیا، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ کی رضا کو نہیں پایا. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے صحیح صحیح معنی مفہوم نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.